لیکن وہی امت نبی کے ایک سنت پر عمل نہیں کرتا، آج داڑھی چھڑا کر کے نالیوں میں بہاتا ہے، جبکہ نبی نے کہا کہ ایک داڑھی کے بال میں 70 فرشتے جھولا جھولتے ہیں، لیکن وہی امت نبی کی امت داڑھی کو چھین کر کے نالی میں بہاتا، کتنا بڑا ہے۔ اب پھر کہے گا ہم نبی کے سنت پر عمل کرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، ولی سے عشق کرتے ہیں، کیونکہ میرا قرآن زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے، میرا ولی زندہ ہے۔ لوگ کہتا ہے ولی زندہ کیسے؟ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، ولی زندہ ہے، ولی زندہ۔ آج چلو ساتھ کلیہ کی سرزمین پر اللہ کا ولی لاتا ہے، اللہ کا ولی جسے دنیا علاؤالدین صابر کلیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس حضرت صابر پاک سے کسی نے پوچھا تھا حضور فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ واپس سے سبحان اللہ، مرید نے سوال کیا حضور بتایا جائے کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ تو صابر کلیری نے کہا کہ سنو سنو، انتظار کرو، تمہیں جواب مل جائے گا کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں۔ وہ مرید انتظار میں رہا، انتظار میں رہا، یہاں تک کہ حضرت صابر پاک کلیری کا وصال ہوتا ہے۔ وہ مرید جس نے پوچھا تھا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، وہ مرید اس انتظار میں تھا کہ میں نے پیر صاحب سے پوچھا تھا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، اب تو پیر صاحب کا وصال ہو گیا، بتائے گا کون؟ اللہ اکبر۔ مرید ہو تو ایسا، پیر ہو تو ایسا، بولا کہ میرا پیر جب کہا تھا کہ تمہیں انتظار کرنا ہوگا، جواب مل جائے گا، تو مجھے جواب ضرور ملے گا، کیونکہ سامنے کلیہ میرے سامنے موجود ہے۔ وصال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ صابر پاک نے وصیت کی تھی میرے جنازے کی نماز تم میں سے کوئی نہ پڑھائے، میرے جنازے کی نماز کوئی گھوڑ سوار آئے گا، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے گا، نقاب پوش آئے گا اور جنازہ میرا پڑھا کے چلا جائے گا۔ یہ وصیت تھی صابر پاک کی۔ صابر پاک نے جو وصیت کر کے گئے، اور وہ مرید انتظار میں تھا، غسل کے ٹائم میں، کفن کے ٹائم میں جب جنازے کے لیے رکھ دیا گیا، لوگ قطار پر قطار، لائن پر لائن کھڑے ہو گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا، صابر پاک کا جنازے کی نماز پڑھا کے چلا جائے گا۔ لوگ انتظار میں ہے، اور ٹائم گزرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھوڑے پر گھوڑ سوار نقاب پوش انسان بہت تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ آتا ہے اور صابر پاک کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، اور جب چلنے لگتا ہے تو وہی مرید جس نے پوچھا تھا حضور بتایا جائے فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، تو وہ دامن کو تھامتا ہے اور کہتا ہے اے آنے والا، اے صابر کلیہ کا جنازہ کی نماز پڑھانے والا، چہرہ دکھا دیجئے، نام بتا دیجئے، ورنہ دنیا پوچھے گی کہ صابر کلیہ کے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی ہے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور میرا سوال بھی ہے کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، تو وہ نقاب پوش نے کہا تھا، جب چہرے سے نقاب اٹھایا تھا تو کہا تھا کہ مرید دیکھو نقاب میں بھی صابر کلیہ ہے، جنازے میں بھی صابر کلیہ ہے، نقاب میں بھی صابر کلیہ، جنازے میں بھی صابر کلیہ۔ کہا مرید دیکھو نقاب میں ہے، یہ بقا ہے، اور جنازے میں جو لیٹا ہے یہ فنا ہے۔ تو ولی زندہ ہوتا ہے، ولی میرا زندہ، نبی میرا زندہ، قرآن زندہ، ہر میرا زندہ ہے، لیکن میرا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے۔ میں ولی کا دامن تھامنے والا انسان کبھی بھی نمازی نہیں ہو سکتا، ولی کا دامن تھامنے والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا دامن تھامنے والا، ولی کا دامن تھامنے والا انسان کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جب محلے سے کوئی تکرار کرتا ہے،
مسجد سے اعلان ہونے کے باوجود بھی انسان جنازے کی نماز میں نہیں جاتا، جبکہ یہ خبر نہیں ہے ہمیں کہ ہمارا دادا پردادا اس قبرستان میں لکھا ہوا ہے جہاں ہمارا باپ بھی جائے گا، جہاں میں بھی جاؤں گا، میرا بیٹا بھی جائے گا، میری بیٹی بھی جائے گی، میری بہو بھی جائے گی، میری بیوی بھی جائے گی، میرا خاندان بھی اس میں جائے گا۔ جو انسان آیا ہے اسے جانا پڑے گا، تو ہم اس چکر میں ہیں، ہم اس کی تیاری کاہے نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے ہم اس کی تیاری جہاں ہمیشہ کے لیے ہم کو جانا ہے؟ جب ہمیں خبر ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میج کو جب موت آئے، روح میری جب قبض ہو تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا اے داؤد، ہر انسان کے پاس خبر پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی روح قبض جاتی ہے۔ بولا کیسے؟ بولا کہ 3 قاصد بھیجوں گا، 3 خبریں بھیجوں گا تمہارے پاس، اس کے بعد تمہاری روح نکلے، اس کے بعد روح نکلواؤں گا۔ 3 خبریں کیا ہے؟ بولا کہ جب تمہارا وقت ہوگا پہلا صدا جائے گی، پہلی خبر تمہارے پاس پہنچے گی، تمہارے بال سفید ہو جائے گا، تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو جائیں گے۔ سمجھ لینا یہ پہلی خبر ہے کہ ہمیں اب تیاری کرنا پڑے گا۔ دوسری خبر یہ کہ آپ کے گھٹنوں میں درد، کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، سمجھ لینا میرا وقت بہت قریب ہے۔ تیسری خبر یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے دفنا دیے ہوں گے، کتنے انسان کے جنازے کی نماز پڑھ لیے ہوں گے، یہ بھی خبر ہے کہ میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا باپ گیا ہے تو مجھے بھی جانا پڑے۔ یہ 3 خبریں ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب تمہارا وقت ہو چکا۔ تو آج ہم کس چکر میں پڑے ہوئے؟ کیا ہمیں نہیں جانا؟ کیا ہمیں اس دنیا میں نہیں جانا؟ اس دنیا میں جانے کی تیاری کرنا ہے۔ آج مسجد حضرت میں اتنا زور و شور سے کام چل رہا ہے جتنا زور و شور سے ہماری توجہ نہیں، ورنہ ماں جس ماں نے، آج میں کہتا ہوں کہ جس ماں نے اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھی، جس ماں نے اپنے سینے سے خون کو دودھ بنا کر 2.5 سال 2 سال پلائی، وہ ماں 2.5 سال تک اپنے گود میں رکھی، وہ ماں ہمیں چھوڑ کر کے قبرستان کی دنیا میں جا چکی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، ذرا غور کرو، سوچو کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں چلی گئی، جب میں کما کر کے کامیاب ہوا ہوں، ہر چیز میرے پاس ہے، ہر عیش و عشرت کا سامان میرے پاس ہے، لیکن ماں نہیں ہے۔ جب میں کمانے کے لائق ہوا، لوگوں کی مدد کرنے کے لائق ہوا تو ماں نہیں ہے۔ کتنی افسوس ہوتی ہے، کتنا حزن و ملال ہوتا ہے کہ ماں کی محبت بیٹے کے دل میں کتنی اور ماں بیٹے کی محبت ماں کے دل میں کتنی۔ اگر ماں نہیں ہے پھر بھی اگر چاہتے ہیں آپ کہ ہماری ماں کو رہتی قیامت تک قبر کی گود میں آرام ملے تو صدقہ جاریہ کرو۔ صدقہ جاریہ، 1 مرتبہ صدقہ جاریہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ 1 مرتبہ کریں گے تو ہمیشہ کے لیے وہ ثواب ملتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ صدقہ جاری ہے۔ آج ٹیکس کی کمی ہے مسجد کے اندر، اگر کوئی انسان اپنی ماں کے نام سے، اگر باپ کے نام سے ایک سب ٹیکس دے دے مسجد اعلیٰ حضرت کے اندر، اور جب وہ ٹیکس دے دے گا ماں باپ کے نام پر، تو جب تک مسجد رہے گی، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا انسان، تب تک اس ماں باپ کو ثواب ملتا۔ یہ ثواب جاریہ ہے، ماں کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن توفیق کھڑا ہو کے ہر انسان بول سکتا ہے کہ ہاں میری ماں کی عمر کے لیے میں ٹیکس دے رہا ہوں، میرا باپ چلا گیا، میری ماں قبر کی گود میں سوئی ہے، میں اس کو آرام کے لیے اس دنیا میں آرام کرنا دے سکا، لیکن قبر کی گود میں میری ماں سو رہی ہے، اس کے لیے اگر میں مسجد اعلیٰ حضرت میں 1 سب کا ٹیکس دے دوں تو کیا میری ماں کو آرام رہتی قیامت تک ملے
نیکی نہیں ملے گی۔ مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ جو انسان صدقہ جاریہ ماں باپ کے لیے کرتا ہے اللہ کی قیامت تک کے لیے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے باپ کے نام سے آپ مسجد اعلیٰ اور میں تو یہاں